السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ پاکستان میں معیشت جو ہے وہ اب بڑی زبردست طریقے سے ریکوری کرنا شروع ہو گئی۔ ہماری اسٹاک ایکسچینج بڑے پازیٹیو سائنز دے رہی ہے اور اکانومی جو کووڈ کی وجہ سے ایک پریشر میں تھی، لگتا یوں ہے کہ اب اس پریشر سے باہر آتے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنا پاکستان میں اب کمپیریٹیولی آسان ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو کہہ رہی ہے، جہاں پہ ایز آن ڈوئنگ بزنس میں پاکستان نے بڑا زبردست طریقے سے 28 پوائنٹس جمپ کیا اور اب 108ویں نمبر پہ آ گئی ہے۔ اور وہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ان کا منہ بولتا ثبوت ہے، جہاں پہ ون ونڈو آپریشنز ہیں، الیکٹریسٹی کے جو میٹر لگانے ہیں، یا آپ نے اگر پراپرٹی اپنے نام کرنی ہے بزنس نے، تو اس کے اندر جو ایز آف بزنس دی ہے، ون ونڈو آپریشن دی ہے، اس کی وجہ سے اب دنیا کے جو مختلف ادارے ہیں وہ اس چیز کا ثبوت یا ضمانت دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کاروبار کرنا اب کمپیریٹیولی ایزی ہوتا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں، ایک اور بڑا پازیٹیو انڈیکیٹر جو ورلڈ بینک کی رپورٹ میں آیا وہ تھا آپ کا مائنورٹی کی جو انویسٹمنٹ ہے، مائنورٹی انویسٹمنٹ شیئر ہولڈرز جو ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ماشاءاللہ سے پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ ٹاپ 30 میں رہی ہے۔ دس از ویری گڈ اور بڑا اچھا سائن ہے انویسٹرز کے لیے کہ جو کمپنی میں شیئر ہولڈرز ہیں ان کے اوپر جو میجورٹی شیئر ہولڈرز ہیں وہ حاوی نہیں ہو سکتے۔ اتنی اچھی ہمارے یہاں پہ جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں ان کی بڑی زبردست طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر کافی ساری چیزیں ابھی بھی ہیں جو بہتر ہونی چاہیے۔ جو معیشت ہے اس کو اگر تیزی سے چلانا ہے ہم نے، اور پاکستان کو جو پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے کہ ہم اکنامک پاور لے کر آئیں گے آگے، اور اب ہم اپنی اسٹریٹجی اور جیوگرافیکل جو پوزیشن ہے اس سے ہٹ کے ایز اے اکانومی آگے موو کریں گے، ایک اسٹرینتھنڈ اکانومی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر ابھی بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن کو بہتر کرنا لازم ہے، جس کے اندر ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریزالونگ دا ڈسپیوٹ یا کانٹریکچوئل obligation کروانے میں پاکستان کی رینکنگ ابھی بھی بہت پیچھے ہے۔ یہ ایک وہ ایریا ہے جہاں پہ کام کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کام کر بھی رہی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے اندر بڑا امپورٹنٹ پارٹ رول پلے کرتا ہے چیمبر، اور جو بھی پاکستان کے چیمبرز ہیں وہاں پہ بزنس کمیونٹی جو آپریٹ کر رہی ہے ان کا رول اکانومی کے اندر جاب کریشن میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے اکانومی پہ، چیمبر کے رول میں، ٹیکس ریفارمز کیا ہو سکتی ہیں، کس طرح ہم پاکستان کو ایک بہتر اسٹرینتھن اکانومی بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں سیف جمشید۔ آپ ریسرچر ہیں، اینالسٹ ہیں، اور سیف صاحب جو ہیں ہی از بین پارٹ آف دا شو، اور ان کا جو ریسرچ بیس کام ہے، فیکٹس کے ساتھ میں بات کرتے ہیں۔ دس از سم تھنگ دیٹ پرووائڈس اے ڈفرنٹ ویو ٹو دا ویورز۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں، وی پلیز ٹو ہیو اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سردار یاسر الیاس صاحب۔ اور اس کے علاوہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سنس وین ہی از جوائنڈ چیمبرز، جب سے آئے ہیں پریزیڈنٹ بنے، ہم نے دیکھا ہے چیمبر جو ہے وہ ایک دم سے وہ 1940s اور 50s سے نکل کے 2021 کے اندر انٹر ہو چکا ہے، اور اس کی بڑی زندہ مثال ہے کہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی نوجوانوں کے لیے انہوں نے چیمبر نے کار شو ایک منعقد کروایا، جہاں پہ بڑے زبردست طریقے سے بڑھ چڑھ کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور بڑا انتھوزیاسٹکلی عوام پاکستان کی باہر نکلی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کے علاوہ بہت ڈفرینٹ سیمینارز اینڈ تھنگز آر موونگ ویری فاسٹ اینڈ ویری ان اے پازیٹیو وے جب ہم اسلام آباد چیمبرز کی بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، آپ نے جوائن کیا، آپ نے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے سے اسٹارٹنگ ود جو بریفلی آپ سے پوچھوں گا میں کہ لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا دیر از اے لاٹ ان دا باکس جو اب ہم لے کر آئیں گے، اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا آپ نے ایک کار شو کروایا بڑا زبردست قسم کا، اس کے اندر ماڈرن گاڑیاں، لوگوں نے، نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے پریزیڈنٹ اے جے کے کو انوائٹ کیا، یو آلریڈی انوائٹڈ ہم، اور ایک اور دفعہ انوائٹ کیا۔ بزنس اپرچونیٹیز اے جے کے میں کیا ہیں ان کے لیے، بزنس کمیونٹی کو آپ لگتا ہی ہے کہ فائنلی دیر سم ون اوور دیر ہو از ٹرائنگ ٹو برج دا گیپ، وہ جو ایک گیپ کریٹ ہوا تھا نوجوانوں میں، بزنس کمیونٹی میں، گورنمنٹ میں، اس گیپ کو برج کرنا شروع کر دیا کسی نے۔ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس یہ سب کچھ دیکھ کے؟ آئی تھنک ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا ہمارا۔ جو ڈے ون سے مینڈیٹ لے کے آئے تھے ٹو میک پاکستان گریٹ اگین، اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جو ہم نے اپنے روڈ میپ بنایا تھا اسی کو لے کے چل رہے ہیں، وی آر ناٹ ڈیویٹنگ فرام دیٹ۔ جو یہ ہم نے آٹوموٹیو فیسٹیول کروایا تھا، اس میں بیسک آبجیکٹیو یہ تھا کہ جتنی ہمارے پاس ابھی نئی کمپنیز آ رہی ہیں وہ ایگزیبٹ کر سکیں، پروموٹ کر سکیں، تو ایک سنگل وینیو پہ یو آر سینگ آل دی ڈفرنٹ برانڈس۔ اس کے ساتھ پھر جو آپ کے انتھوزیاسٹ ہیں جس میں اینٹیک وہیکلز ہو گئی، ماڈرن ہیں، وہ بھی دکھا دیے، اینڈ دس از دا کیپیسٹی آف پاکستان، دا پوٹینشیل ان دا سیکٹرس، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ دس از اے ٹرولی اپ کمنگ سیگمنٹ ان دا پاکستان مارکیٹ۔ ایٹ دا سیم ٹائم آفٹر کووڈ 19 ہم چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو واپس روٹین پہ لے کے آئیں، نارملٹی کی طرف لے کے آئیں، تو وہاں پہ ہم نے کانسرٹ بھی کروائے،
فوڈ اسٹال بھی لگوائے. It was a very successful event without any mishap, without any violation of SOPs. At the same time, it was something to project Pakistan's image that this is who we are, this is our capability, and look how much money is in Pakistan's economy. So we're also propagating کہ آپ یہاں پہ آ کے انویسٹ بھی کریں. It was a great event. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیمینارز جو ہم نے پلان کیے ہیں, we're working very closely with RDA کیونکہ رنگ روڈ پروجیکٹ از اے میسو پروجیکٹ, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ. CDA کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ٹو اپ لفٹ اسلام آباد. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ود دی انیشیٹو پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس along with چیئرمین CDA, یہاں پہ جتنے آپ کے F6 کے سیکٹرز ہیں, F7 کے سیکٹرز ہیں جو آپ کے ایکسپریس وے کے اوپر کام ہو رہا ہے, you're seeing all the basic patch work, street lighting, upgradation of the parks, the medians, the common areas. یہ ہمارا فنکشن ہے. So I think Chamber of Commerce besides just business also works on community building and working on youth building. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے انٹرنشپ کی بات کی تھی لاسٹ ٹائم, تو انٹرنشپ ہم نے almost 20 بچوں کو ہم ڈفرنٹ جگہوں پہ لگا چکے ہیں. Target 100, 200 and beyond guys. We've written to all the different institutes کہ let us know who the students are جو آپ کے all rounders, and not just in terms of grades but also in terms of their skills جو آپ کے Habitat for Humanity programs ہیں. Equal opportunity ہونی چاہیے, اور ہم اسی کو پروموٹ کریں کہ youth is the future of this country. اور ہم جانتے ہیں کہ there is abundance of youth in terms of the actual strength. دیکھیں 55% جو population آپ کی below the age of 25 ہے, تو ہم چاہتے ہیں ان کو utilize ہو. We should be utilizing them towards better programs, better avenues جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں, سیلف بلڈنگ ہو. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ diamond is only as good as the polishing. These are all, the youth is all basically diamonds in the rough that need to be polished. اور انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے تھرو ہم کریں گے بھی. And again, all the Chamber of Pakistan, all the Chamber of Commerce in Pakistan are working for the same objective to make this country great again. اور ہم جتنی بھی ایونٹس کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, اس میں تھرو زوم باقی چیمبرز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں تاکہ وہ all on the same page. اور حال ہی ابھی ہم نے almost last week, a week ago, we did an event with the other Chamber of Commerce across Pakistan, which was initiated by the Rawalpindi Chamber. It was a great event جس میں ہم نے باقی جو different stakeholders ہیں گورنمنٹ کے, اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنرز ہیں, ان کے ساتھ میٹنگ کی, جو پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر ان کے ساتھ میٹنگ کی. اور آنے والے دنوں میں جیسے ہم نے پریزیڈنٹ AJ کے ساتھ سیشن کیا ہے, ہم جو ہمارے زلفی بخاری صاحب ہیں ان کے ساتھ ٹورزم سمٹ کر رہے ہیں, اور پھر آنے والے دنوں میں FBR کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں ٹو ورک آؤٹ آن ٹیکس پالیسیز. اینڈ اگین وی آر گوئنگ ٹو ورک ود دا گورنمنٹ آن دا بجٹ, اپ کمنگ بجٹ. تو بہت ساری چیزیں کرنے والی, کیونکہ ہم پالیسی کے اوپر بہت پرویکٹیولی کام کرنا چاہتے ہیں. بیکاز جو ڈفرینس ہے چیمبر آف کامرس کے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ چیمبر آف کامرس کے جو پورٹ فولیوز ہیں, جو آفس بیئرز ہیں, وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ افیلیشن ہے جو آپ کے بزنس کمیونٹی کی ہے. اینڈ بزنس کمیونٹی وہ ہے جو ٹیکس پیئرز ہیں, جو اس ملک کو چلا رہے ہیں. سو یو مسٹ ٹیک دیم آن بورڈ اینڈ مسٹ لسن ٹو واٹ دے ہیو ٹو سے, بیکاز دے آر دی ونز ہو آر میکنگ اے ڈفرنس. بالکل, آئی ایگری ود دیٹ. سر, آپ نے اپرینٹس کی بات کی, آپ ایک انٹرنشپ پالیسی بھی لے کر آیا. آپ نے بتایا کہ 20 بچوں کو آپ آلریڈی مختلف جگہوں پہ انٹرنشپ دے چکے ہیں, اور یو پلان ٹو گیو اندر 200-300 بچے ایسے جن کو آپ اپرچونیٹی دینا چاہتے ہیں. تو تھوڑا سا ذرا اس کو بتائے گا تاکہ جو ہمارے نوجوان اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹی وی کو, کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں, اپرچونیٹی کہاں پہ اویلیبل ہے, کوئی فارم ہے اس کا, یا اگر کوئی بچہ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ کافی بچے باہر سے بھی آئے ہوتے ہیں جن کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, تھوڑا سا ذرا اس کے بارے میں ہائی لائٹ کریں. ہم نے اپنے جو فورم سے, پلیٹ فارم سے, جو مین یونیورسٹیز ان کو لکھا ہے, جیسے آپ کے نمل ہے, نسٹ ہے, فاسٹ ہے, بیگ یونیورسٹی ہے, ڈفرنٹ جو اکیڈمیز یہاں پہ لوکلی اویلیبل ہیں. وی ریٹن ٹو دیم اینڈ سیڈ ٹو دیم کہ جو آپ کے گریجویٹس ہیں, جو امیڈیٹلی فریش گریڈس ہیں, along with good grades, یا آل راؤنڈرز ہیں جو کہ آپ کے ڈفرنٹ پروگرامس میں حصہ لیتے ہیں, یا اسٹوڈنٹ لیڈرشپ میں پروگرامس میں ہیں, یا جس میں ماڈل یونائٹڈ نیشن میں پارٹیسپیٹ کریں. because we need students who are not just 4.0 GPA but also in an all rounder in terms of different activities. Extra curriculars بہت میٹر کرتی ہیں to make you a overall a competent person. تو وہ جتنے بھی اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ CVs اپنی جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے, وہاں پہ آپ سینڈ کریں. ہم انسٹیٹیوٹس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ سینڈ اس CVs, بٹ سینڈ اس دا شارٹ لسٹ CVs, ورنہ ہم فلڈ کر لیں گے ہمارے ای میل کے, لاکھ CVs آ جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹاپ پرفارمرز ہیں, بیکاز جو کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہم لیزون کروا رہے ہیں, ان کو ہم شارٹ لسٹ کر کے وہ CVs فارورڈ کرتے ہیں کہ دیز آر دا بیسٹ. تو بائی ڈیفالٹ وہ جو یونیورسٹی جو بزنسز ہیں وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یار دیز آر دا رائٹ کینڈیڈیٹس, کیونکہ وہ اسکروٹنی کے تھرو نہیں گزرتے, ورنہ ان کو انٹرویو کریں گے, اسکروٹنی کریں گے, بہت ٹیڈیس پروسیس. چیمبر کا کام برج پرووائڈ کرنا ہے, چیمبر کا کام ان کو اسکروٹنائز کر کے شارٹ لسٹنگ کرنا نہیں. آئی ایگری ود دیٹ. سو اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی اچھی پاکستان اسلام آباد کی ٹاپ پرفارمنگ کمپنی میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, انٹرنشپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی یونیورسٹی میں جائیں, جا کے جو آپ کی یونیورسٹی کے کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, آپ ان کو یہ شو کا کلپ بھی دکھائیں, اور ان کو بتائیں کہ اسلام آباد پریزیڈنٹ کے جو چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں سردار یاسر صاحب, انہوں نے پرومس کیا ہے کہ انٹرنشپ دیں گے, اور جتنی اپرچونیٹی ہو سکی پرووائڈیڈ اویلیبل ہوئی وہ سب وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور ایکولی ڈسٹریبیوشن ہے. صرف 4.0 GPA کی انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ جس کا 4 GPA صرف وہ نہ ہے, جس کا 3 ہے وہ بھی آ سکتا ہے. آپ کی بس CV بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے. آپ بات کریں, اگر نہیں وہاں پہ اپرچونیٹی
تو ان سے کہیں اس یونیورسٹی سے کہ وہ چیمبر کو اپروچ کرے. چیمبر ول میک شیور, سردار یاسر صاحب خود اس کو میک شیور کریں گے کہ کچھ نہ کچھ کوٹا آپ کی یونیورسٹی کو بھی الاٹ کیا جیسے. یہ بہت زبردست ایک اور چیز ہم مینشن کرنا بھول گیا, ہم انکیوبیشن کا کام کر رہے ہیں. انکیوبیشن کے اوپر ٹرائی ٹو میک شیور کہ جتنے ہمارے پاس سکسیسفل بزنس آئیڈیاز ہیں, بیکاز ایس ایم ایز کے اوپر آپ کو پتہ ہے انکیوبیشن اٹس اے ویری بگ ٹاپک. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں اس پہ, یہ میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہماری اکانومی میں صرف جاب نہیں چاہیے, ہماری اکانومی میں جاب پرووائڈرز چاہیے ہمیں. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ تھوڑی دیر واپس آ کے اس پہ. سیف, بڑا زبردست انیشیٹو, اور ہم جو ایک چیز میں پہلے بھی کہتے رہا ہوں کہ ود دس ینگ بلڈ, ہمارے پاس پنڈی چیمبر کے بھی آئے ہوئے تھے عثمان اشرف صاحب, ہی واز ہیئر آن دا شو ایز ویل. تو میں عثمان کو بھی کہہ رہا تھا کہ یو ینگ, اور وہ چیزیں ڈفرینس اب کریٹ ہونا شروع ہو رہا ہے. جیسے یاسر صاحب نے بتایا کہ جاب اپرچونٹی کریشن کے لیے ایک انٹرنشپ کی ایک برج کے طور پہ چیمبر کام کر رہا ہے. اسی طرح چیمبر مختلف ایونٹس کرا رہا ہے, سیمینارز کرا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ جو ینگسٹرز والا ایک اپروچ ہے, آپ کار شو کروا رہے ہیں آٹو موبائل انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے, تاکہ ینگسٹرز تھوڑے ذرا دوبارہ سے واپس اکانومی میں یا بزنس سائڈ پہ آنا شروع. انکیوبیشن کی بات کی. ود آل دس ینگ لیڈرشپ, ڈو یو تھنک چیمبر کا رول اب اور آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے اب تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا؟ وہ پولیٹیسائزڈ چیمبرز ہٹ کے اب وہ لگتا ہے کہ واقعی میں چیمبر ہیز انڈرسٹوڈ اٹس رول اور وہ ایک برج بن گیا. سب سے پہلے فراز صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ پہلے تو جی فرینکلی اسپیکنگ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں. اینڈ آئی ول بی ویری آنیسٹ, آئی ول بی ویری فرینک, اینڈ اٹس دا فرسٹ ٹائم وین آئی سی young blood leading the chamber as well. اب یہ this is a depiction of your country, in fact a reflection of your country, کہ now it is the time کہ آپ کی جو جوان عوام ہے, جو آپ کا جوان خون ہے, جو آپ کا تازہ خون ہے, that will be leading the country. اور یہ انیشیٹیوز ریئلائز چیمبر تب ہی کر سکتا ہے جب چیمبر میں بھی ینگ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. دیکھیں ایک وے ٹو گو اباؤٹ بزنس از کہ جو بزنس ایکسپرٹس یا لیڈنگ بزنس مین ہوتے ہیں جن کی پوری لائف ہیز بین ان بزنس, وہ چیمبر کو لیڈ کریں. دی ادر آلٹرنیٹیو از کہ ایک ینگ ایک ڈائنامک انسان اگر چیمبر کو لیڈ کرتا ہے تو ہی انڈرسٹینڈس بیٹر کہ جی مارکیٹ میں یوتھ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اب سب سے جی فنڈامنٹل جو ایشو ہے, ایک جو ہرڈل ہے جو ہماری یوتھ کو فیل ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ دے فیل ایلینیٹڈ آفٹر یونیورسٹی. وہ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں اور یونیورسٹی کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی ہاؤ ڈو وی اپروچ اے ریلیٹیو فرم ٹو سیکیور اے جاب. تو دس از دا فرسٹ ٹائم وین آئی ایم ایکچولی سینگ دا بزنس کمیونٹی آف دا سٹی کہ وہ یوتھ کے اور بزنس جو ارینا ہے اس کے بیچ میں ایک برج کا رول پلے کر رہے ہیں. سو وائٹل رول, ان فیکٹ اے پیوٹل رول آف دا چیمبر فار اینی میجر سٹی ان پاکستان شوڈ بی ٹو اسٹیبلش اے کنیکٹیوٹی ہب, اور rather I'd say a bridge between the youth who are entering the labor market and the employers who are to provide the opportunities for labor. تو I appreciate it جی, میں تو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس اقدام کو, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے, بیکاز اگر آپ یہ چیزیں نہیں پرووائڈ کریں گے تو ساری جو آپ کی یوتھ ہے they will sooner or later they will be subject to brain drain. دیکھیں ہر جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے آفٹر گریجویشن, if he lands in UK for a masters or if he lands in America or Canada for a masters, جب اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ ہی کین ٹیپ بیٹر اپرچونیٹیز فار ہز فیوچر, تو وہ یہاں کے کیا کرے گا. لیکن جب اس کو پرائر 3rd ایئر میں یا 4th ایئر میں ڈیورنگ ہز تھیسس ہی یہ کنیکٹیوٹی برج مل جائے کہ جی آئی کین میک اے فیوچر ان مائی اون سٹی, تو واٹ از بیٹر دین دیٹ. اینڈ آئی فیل اٹ از اے پریولیج فار می ٹو وٹنس دا چیمبر چینجنگ into the chamber. It is right. Yeah, chamber changing itself جو ہونا چاہیے اس کے رول پہ لے کر آ رہے ہیں. ناظرین اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد, اور بریک کے بعد واپس آ کے سردار یاسر صاحب سے بات کریں گے انکیوبیشن پہ. بزنس لاسٹ ٹائم بھی سردار صاحب نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی تھی کہ پاکستان کی اکانومی کو جاب سرچرز نہیں چاہیے, جاب پرووائڈرز چاہیے. وہ ایک انکیوبیشن کی بات کی ہے, وہ کیا پلان ہے اور what سردار یاسر has under his sleeves for it, وہ سب بات کرتے ہیں بریک کے بعد. کہ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. یاسر بھائی آپ نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی اینڈ یو ٹولڈ اس اباؤٹ کہ پاکستانی اکانومی جو ہے اس کو جاب سرچرز نہیں جاب پرووائڈرز چاہیے, اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ آپ نے انکیوبیشن پروگرام ایک شروع کیا, اور یہاں پہ اب وہ انکیوبیشن پروگرام بڑے زور و شور سے جاری ہے اور اس کے اندر بہت سارے بزنس آئیڈیاز آ رہے ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں چیمبر اس میں کیا کر رہا ہے. دیکھیے جو پرائم منسٹر پاکستان کا جو انیشیٹو تھا ود ریگارڈس ٹو کامیاب جوان پروگرام آف پاکستان, اس میں ہم نے یہ کہا کہ دیر از اے بگ ڈسکنیکٹ ود ریگارڈس ٹو فائنینسنگ. ایس ایم ایز کو فائنینسنگ بہت کم ملتی ہے یہاں پہ, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کہیں بزنسز ہیں جو بزنس آئیڈیاز ہیں انوویشنز ہیں وہ اوور لک بھی ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے اپنے جتنے ویورز ہیں یہاں پہ اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو ہم نے یہی لکھا ہے
کہ جو سکسیزفل بزنس پلانس ہیں آپ لوگوں کی طرف سے آپ نے ویٹ کیے وہ ہمیں سینڈ کریں, اینڈ آبویسلی ہم NDA سائن کریں گے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم ان کے بزنس آئیڈیا چرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دی سکسیزفل بزنس پلانس اینڈ دین پٹ ہم ٹو آور پینل آف انویسٹرز, بیکاز انویسٹرز ہمارے پاس ہیں, بزنس ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ جب پینلس پہ وہ بیٹھیں گے ان کو ہم انٹرویو کے لیے بلائیں گے, جیسے آپ نے شوز دیکھیں گے ورلڈ وائڈ, شارکس ٹینک ہے, ڈریگنز ڈین, سیم کانسیپٹ کہ وہ آ کے پریزنٹ کریں, کنونس کریں انویسٹرس کو کہ یس دس از اے وائبل پروجیکٹ, یہ کل اس کو ہم اس کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں اس کے اوپر, اور آپ اتنے شیئر لے لیں, اس کے انگیجمنٹ اتنی انویسٹمنٹ ہے. کیونکہ جو سکسیزفل انویسٹرز ہمارے پاس موجود ہیں, دے آلسو ہیو کنیکشنز, کیونکہ بزنس کو اسٹیبلش کرنا, اس کی رجسٹریشن, اس کی موڈیلٹیز, اس کی ایکسپورٹ, از ملٹیپل ایریاز جو ایک سکسیزفل بزنس مین ہیلپ کر سکتا ہے, جو ایک نیو کمر نہیں کر سکتا. ایک نیو سب سے بڑی بات انویسٹمنٹ از دا بگیسٹ ایسپیکٹ, تو وہ ہم دیں گے آپ کو. ایک چیز اور میں مینشن کرنا چاہتا ہوں, جب ہم بات کرتے ہیں یوتھ ڈیولپمنٹ کی, میں ملٹیپل انسٹیٹیوٹس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ جسٹ گو انٹو اسپانسرشپ اینڈ انڈاؤمنٹ فنڈ. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جب بلڈنگ ایک سینس آف رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں یوتھ کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ لونس دینے چاہیے, اور اسٹوڈنٹ لونس کو ہم یہاں پہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی انویسٹر ہو یا بزنس مین ہو یا کوئی بندہ ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے, اسٹوڈنٹ لون جب آپ کے پاس ہوگا تو دا ڈے یو گریجویٹ آپ کو میٹر اسٹارٹ ہو جائے گا, آپ کے اوپر ایک ابلیگیشن ہوگی کہ آئی مسٹ گو فائنڈ اے جاب, آئی مسٹ ڈو بزنس کی, میں نے کسی کو پے بیک کرنا ہے, میری کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو یہ بھی ایک چیز میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے دینے والوں میں سے بنے, لینے والوں میں سے, یہ کلچر ہم نے چینج کرنا ہے. تو اگین سیم تھنگ انکیوبیشن پہ ہم ایک چیز اور کرنے والے ہیں, آئی تھنک 6-7 مارچ کو ہم نے ایک ڈیٹ لاک کی ہوئی ہے with regards to e-commerce on digitized Pakistan, similar to this. ہم چاہ رہے ہیں کہ کئی ایسے بزنسز ہیں, کئی ایسے already existing businesses اور نیو کمرز بھی ہیں جن کو آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں نہیں پتا تھا. اس میں ہم دراز کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں, ہم ٹیلکوز کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں جو ایگزسٹنگ آن لائن جیسے ایزی پیسہ ہے اور جیز کیش ہے اور یو پیسہ بھی ہے, تو ان کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں ایز اے پیمنٹ پارٹنر. تو ایک انیشیشن ہم لے رہے ہیں جس پہ ہم ان کو رجسٹریشن بھی کروائیں گے دراز کے ساتھ, ٹریننگ اورینٹیشن بھی دیں گے, ہاؤ ڈو یو بگن ٹریڈنگ آن لائن. کل آپ کے پاس پے پیل بھی آ جائے گا, امیزون بھی آ جائے گا, ای بے بھی ہوگا, XYZ اور بھی کمپنیز آ جائیں گی, لیکن ایک بیسک ٹریننگ بہت ضروری ہے. تو ایک بہت میجر سیمینار ہم پلان کر رہے ہیں آن 6-7 مارچ, جس میں ہم جتنے ٹریڈرز ہیں, جتنے نیو کمرز ہیں, اس پہ بھی ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. سو دس ملٹیپل تھنگس ویو لائنڈ اپ. لیکن جہاں تک انکیوبیشن کی بات ہے, وی پروموٹ کہ آپ جتنے سکسیزفل آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں یا آپ کو لگتا ہے سکسیزفل ہیں, ان کے بزنس پلانس بنے ہوئے ہیں, کیس اسٹڈیز آپ نے بنائی ہو, ہمیں سینڈ کریں. ویڈ لائک ٹو ریویو اٹ, اور اگر وہ سکسیزفل ہوئے ویل انوائٹ یو فار a forum where you can discuss it with our investors and convince them کہ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. یہ ہمارے اپنے ممبرز ہوں گے چیمبرز کے. اگین دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو اسلام آباد, آپ کراچی کو بھی کر سکتے ہیں, لاہور کو بھی کر سکتے ہیں, اینی ویئر. یہ صرف پاکستان, اگر آپ پاکستانی ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کے پاس اچھا آئیڈیا, کم ٹو اسلام آباد چیمبر, آپ اپنا آئیڈیا دیں, اس کو ویٹ کروائیں. اگر اسلام آباد چیمبر تک وہ آئیڈیا آپ کا چلا جائے گا, ویٹنگ کے بعد یو پرومس دیم کہ اگر وہ اچھا ہوا, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہم سے NDA ضرور سائن کریں. کسی کے ساتھ بھی بزنس آئیڈیا شیئر کرنے سے پہلے آپ NDA سائن کریں. دس از یور آئیڈیا, آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹی. میں واپس آ کے ٹاک اباؤٹ اٹ کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے پاکستان کے اندر اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے, باہر آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات کریں بہت زیادہ ہوتی ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. سیف, جو بات کی ان کی مجھے بڑی اچھی لگی لاسٹ پروگرام میں. میں بار بار ہر ایک کو کہتا ہوں, کوٹ کرتا ہوں کہ جی پاکستان کو جاب سرچرز نہیں, جاب پرووائڈرز چاہیے. بزنس کلچر کو یہاں پہ بڑھائیں. ہم جو 90s 80s میں کرتے رہے کہ جاب کلچر بڑھایا, اب وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس جاب کر لے, بزنس نہ کرے اپنا. وہ رسک ٹیکرز نہیں ہمارے یہاں پہ. ود آل دس انکیوبیشن ناؤ, اور یہ جو ایک پروجیکٹ ایک اور چیمبر کا اس طرح کا یاسر صاحب نے بتایا کہ آپ کے پاس بزنس آئیڈیا ویٹ کروا لیں, انکیوبیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں, وہاں جا کے آئیڈیا پریزنٹ کریں. اف اٹس وائبل کم ٹو اس, ول فائنانس اٹ. آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے ہم اس کو بھی سیف گارڈ کریں گے. اگین یوتھ کو لے کے ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس اپرچونیٹی؟ ہمارے ٹائم پہ تو اس طرح کی اپرچونیٹیز تھی نہیں ہمارے پاس. فراز صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے پتہ ہے کہ جی یوتھ کی ایک بڑی ویورشپ ہے آپ کے پروگرام کی, اور ان کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم کل بھی سردار صداقت کے امی تھے, ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. بن کے آئے ہیں صبح درخشاں کے امی, قافلہ شب کی قیادت نہ کریں گے. تو دیکھیں جی یہ یوتھ کے لیے میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ بہت عرصہ دراز ہو چکا ہے, ایک بڑا عرصہ گزر چکا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ایک ٹرک کی جو بتی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے چل رہی ہے, اور وہ ہے جی نوکری کی بتی, ٹو گیٹ این امپلائمنٹ. آپ نے اگر کسی بھی کنٹری کو اپ لفٹ کرنا ہے اکنامکلی تو آپ کو اسمال اسکیل مائکرو فائنانسنگ اپرچونیٹیز اپنے جوانوں کو دینی پڑیں گی. دیکھیں نوکری کی مینٹالٹی ہیز بین دا نارم آف دا پاکستانی لائف اور دا پاکستانی سوسائٹی سنس دا پاسٹ 70 years. اٹ از ٹائم ٹو چینج دس نارم. اس نارم کو جب تک آپ بدلیں گے نہیں تو بدلاؤ نہیں آئے گا. دیکھیں ایک جوان جو ہے جو گریجویٹ کرتا ہے کسی بڑی یونیورسٹی سے, چاہے لمپ سے کرے, چاہے IBA سے کرے, چاہے نس سے کرے, آپ کو بھی پتہ ہے, یاسر صاحب کو بھی پتہ ہے, سب سے بڑا ہرڈل اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ فائنانس. تو جب ایک سسٹمیٹک ہرڈل ایک بزنس انویسٹرز کا گروپ ریموو کر رہا ہے تو آل دیٹ ریکوائرز از این آئیڈیا. اور آپ کے کافی سارے پروگرامز میں کہتا ہوں آئیڈیاز اے بلٹ پروف.
تو ایک بزنس آئیڈیا ہو, یا چاہے ایک سوشل آئیڈیا ہو, ایک اکنامک آئیڈیا ہو, ایک کلچرل اپلفٹ آئیڈیا ہو, دے آر آلویز بلٹ پروف. ایز لانگ ایز یور آئیڈیا از سالڈ اینڈ یو گاٹ اے لٹل انویسٹمنٹ بیکنگ, تو یو کین ٹرن انٹو اسٹیو جابس, you can turn into Bill Gates, you can turn into you can turn into Jack Ma, yes. You can turn into maybe Sardar Yasir as well. So کہنے کا مقصد یہ ہے, it is all an idea that matters. So basically میں یہ سمجھتا ہوں کہ if you want a dynamic economy, it's time to start encouraging your youth to create jobs rather than seek jobs. And China جو ہے ہم دیکھتے ہیں, چائنا جو ہے وہ بڑی کلاسیکل ایگزامپل ہے کاٹیج انڈسٹری سے. ان کی جو کاٹیج انڈسٹری, دیٹ از ون آف دا ریزن کہ ان کی جو اکانومی اتنی زیادہ بوم کی ایک دم سے, ان کی کاٹیج انڈسٹری جو تھی اس کا ایک رول بہت زیادہ وائٹل تھا اس کے اندر. ود آل دس انکیوبیشن, اگر پاکستان یہ کاٹیج انڈسٹری کو ٹریگر کر سکتا ہے, اگر یہ چیمبر کی جو ایک انیشیٹو ہے کہ ہم آپ کو انویسٹمنٹ دے رہے ہیں, آپ کا آئیڈیا اچھا ہونا چاہیے, وہ ویٹڈ ہونا چاہیے, ڈو یو تھنک پاکستان کی اکانومی کے اندر اف وی کین جسٹ ٹرن اراؤنڈ دس کاٹیج انڈسٹری والا جو ایک بال ہے, اگر وہ ٹرن اراؤنڈ کر سکیں, یاسر صاحب جس طرح کر رہے ہیں, ڈفرنٹ چیمبر ہمارے پاس پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, پنڈی والے بھی تھی, عثمان واز ہیئر, اور ایون ہی سیڈ دس کہ وی وانٹ یوتھ ٹو کم آؤٹ. یو تھنک یہ کاٹیج انڈسٹری جو ایک بڑا ٹریگر پوائنٹ ہے جس کو ہم کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ہمیں؟ فراز صاحب دیکھیں, میں نے پورا چائنا پھرا ہے, اینڈ ان مائی اکنامک انالیسس آف چائنا, typically the eastern side of China, Beijing, Shanghai and all the industrial hub areas of China, میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ انہوں نے ایک ہولسٹک پالیسی دی ہے یوتھ اپلفٹ کے لیے. اب دیکھیں, آپ کے ہر ینگ لڑکے کو اب انٹرنیٹ سے وابستگی کا پتہ ہے. ہی از کنیکٹڈ ود دی انٹرنیٹ, he is connected with the internet, he has got some soft skills like photography, like video editing, like content creation and what not. The economy is digital. آج کل اگر آپ ڈیجیٹل سکلز کوئی کیپٹلائز کر جائیں تو میرے خیال سے آپ کو اس ملک میں کوئی ایف ڈی آئی کھینچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس یہاں اتنی ہیومن سکل ہے. دی اونلی تھنگ ریکوائرڈ از کیپٹلائزیشن آف دیٹ ہیومن سکل, اور وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ ایک ینگ بچے کو یا ایک ینگ بچی کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, اور وہ پرووائڈ ہوتا ہے جب بڑے بزنسز merge with academia of the country and merge with the leading universities of the country to create wide scale incubation platforms. تو جب تک آپ وائڈ اسکیل انکیوبیشن پلیٹفارمز ایز نیشنل پالیسی اڈاپٹ نہیں کریں گے, چاہے آپ کی نیشنل گورنمنٹ ہے, چاہے آپ کی پروویشنل گورنمنٹ ہے, یا چاہے ایون آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, تو بدلاؤ نہیں آئے گا. Fair enough, and we see that change now. اب وہ witness کر رہے ہیں, وہ change آ رہی ہے, and what I think that is all due to the young blood. وہ innovation ہے, وہ ایک گیپ ہے جو وہ گو تھرو کیا انہوں نے, اور پھر اس کو وہ برج کرنا چاہ رہے ہیں. That's correct. یاسر بھائی, ایک ویری جسے کہتے ہیں نا ڈسٹربنگ یا ایک بہت ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. ایون ہمارے پاس یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں, نو سم ون ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, ہی از اے فوٹوگرافر, وہ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر رہا ہے بچہ, اور وہ آن لائن کر رہا تھا, اور اس کو سب سے بڑا تھا, ہز نیم از مومن, ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ, اور وہ کر رہے تھے, اس کا ایک ہی کنسرن تھا, کہتے ہیں میرا انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے نا وہ چوری کر لیتا ہے, میری تصویر کو اٹھا لے گا, اس کو یوز کر لے گا سر, یا میری ویڈیو کو کوئی لے لیتی ہے برانڈ, اس کو یوز کرتی ہے, میں اگر آئیڈیا لے کے بھی جاتا ہوں کسی کے پاس مووی کا یا ویڈیو کا, تو وہ اس کو چوری کر لیتا ہے, اس کو کرتے نہیں. یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں, اس کے اوپر کوئی چیمبر کام کر رہا ہے اب؟ ناٹ ایز آف ناؤ. لیکن اس کے لیے فنڈامنٹل اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بھی وہ لاز امپلائی ہوتے ہیں, اس سے میرا کہ ہم اس کو اوور لک کر جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں کئی لوگ ہیں جو کانٹینٹ کریٹ کر کے آن لائن اس پہ پوسٹنگ کر دیتے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, اس پہ آپ کے رائٹس ہوتے ہیں. اف یو ڈو سم ایون یو پٹ 1 minute یا 10 seconds آف اے سانگ, وہ امیڈیٹلی آپ کو ای میل آ جاتا ہے کہ دس از بن یوز بائی somebody else without their consent. پاکستان میں اگر آپ اسٹیمپ پیپر کے اوپر آفیشلی کوئی بھی اگریمنٹ کرتے ہیں, اس کو آپ انڈورس کروا دیں, نوٹری پبلک سے کروا دیں, اٹس اے لیگل اگریمنٹ, اٹس لیگلی بائنڈنگ اگریمنٹ, اس کو آپ انفورس کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم کہیں بھی دنیا میں چل جائیں, وہاں پہ وداؤٹ رجسٹریشن آف اینی ڈاکیومنٹ یا رجسٹریشن آف اینی کانٹینٹ مٹیریل آپ کہیں بھی چھوڑ دیں, تو وہاں بھی یہی چیز ہوگی جو یہاں پہ ہو رہی ہے. It's a matter of registering it. It's a matter of saying that this is yours. تو وہ ہم یہ کرتے نہیں ہیں. We take it casually. So you think what I'm trying to grab my head around it, کہ وہ یہ wrap my head around it, کہ بھائی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ وہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ انٹلیکچوئل رائٹس جو ہیں, وہ پراپرٹی جو وہ چوری ہو جاتی ہے ساری کی ساری. اس میں رادر دین چیمبر یا گورنمنٹ جو انفرادیت ہے, جو بندہ کر رہا ہے لڑکا, اس کو چاہیے وہ اپنے رائٹس جو ہے وہ اس کو کاپی رائٹس وغیرہ کروائے یا اس کو پراپرلی رجسٹر کروائے. پروسیس یہاں پہ بھی ہے. وی ہیو دا پروسیس, لوگوز ہیں, ٹریڈ مارکس ہیں, دس پروسیس از دیئر, یو مسٹ گو تھرو اٹ. لیکن لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ یار نہیں ہوگا, یا وہ اس ٹربل میں کیوں پڑے, وائی گو تھرو اٹ. وی ہیو نیور ہیڈ اے سنگل کمپلین. ہمارے پاس کبھی کوئی ایسی کمپلین نہیں آئی, کیونکہ ہم ایز اے چیمبر وی ڈونٹ جسٹ لک ایٹ دی ممبرز. نان ممبرز بھی اگر ہمارے پاس کوئی کمپلین لے کے آتے ہیں, چاہے وہ ایف بی آر ریلیٹڈ ہو, نیب ریلیٹڈ ہو, وی ڈیفینیٹلی ٹیک اٹ اپ, بٹ دس از سمتھنگ وی ہیو نیور فیسڈ ان دی پاسٹ.
ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک پہ سے واپس آ کے ہم بات کریں گے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, جہاں پہ ہماری ریٹنگز بڑی زبردست ہوئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سردار یاسر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ٹیکس کا کیا سچویشن ہے, کیوں ٹیکس کلیکشن پاکستان کی نہیں بڑھ پا رہی, اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس پاکستان, میرا نام ہے فراز علی خان, اور ہم بات کر رہے ہیں چیمبر کے رول پہ. اور ریسنٹلی جو ایک بڑا وائبرنٹ چیمبر ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, دا ریزن یس وہ ایک ینگ لیڈرشپ ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی, اور ہم وہ انیشیٹوز دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں جو ایٹ لیسٹ میرے لیے بڑے دے کمنگ ایز اے سرپرائز ٹو می, کہ یہ وہ جو ایک چیمبر کا رول ہم کتابوں میں پڑھتے تھے, شاید اب وہ پاکستان میں جا کے الٹیمیٹلی شروع ہو گیا ہے اور وہ اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں. سردار صاحب, ہم تھوڑا سا اس ڈبیٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہم نے دیکھا آئی ایم ایف کا, ورلڈ بینک کا رپورٹس آتی ہیں ڈفرینٹ, اور ریسنٹلی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی جو بڑی انکریجنگ رپورٹ تھی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں جو ہے وہ 28 رینکنگس ہم نے اوپر کر لیا. دیٹ از ڈیو ٹو ون ونڈو پالیسی جو اب امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ میٹر کی ہوتی ہے, بجلی کا لگانا آسان ہے کمپیریٹیولی, پراپرٹی رجسٹر کرانا آسان ہو گئی ہے, لیکن دیر از اے روم, جو ابھی وہ بھی رپورٹ بھی کہتی ہے دیر از اے روم جہاں پہ آپ بہت سارے ہرڈلز ہیں, وہ جو ایک بابو والا سسٹم ہماری اکانومی میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو دور کرنا گورنمنٹ ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو اس کو ٹرائی بھی کر رہی ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ رپورٹ؟ I think اس میں there is a lot of facts based on the ground realities. کہ دیکھیں پنجاب بورڈ انویسٹمنٹ has been working very proactively for the past 2 years, اور اچھی خاصی انویسٹمنٹ آئی ہے اسپیشلی پنجاب میں. آپ دیکھیں گے فیصل آباد میں there is almost 5 different Chinese companies جو آ کے انویسٹمنٹ کر چکی ہیں, ٹرکش کمپنیز وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, اینڈ کیونکہ ان کو فیسلٹیٹ کیا گیا. اینڈ BOI پنجاب has been working very proactively on this کہ ایک ون ونڈو کا ایسنس جو مسنگ تھا پہلے اس کو اسٹیبلش کریں, تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ پاکستان بھی ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے باقی ممالک کام کرتے ہیں جو ڈیولپ کنٹریز میں کام کرتی ہیں. اینڈ الحمد للہ اس پہ مٹیریلائز انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہے, ہم انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں. انڈسٹریلائزیشن از دا نیکسٹ فیوچر آف پاکستان, جو ہم مس کریں, جو 70s پہ ایک ہم ٹریک پہ تھے, وہ ٹریک سے ہم ڈیویٹ کر کے واپس الحمد للہ ہم واپس ٹریک پہ آ رہے ہیں. جو ایشو ہے ود ریگارڈس ٹو فگرز دیٹ آئی ڈونٹ اگری ود ریگارڈس ٹو IMF. دیکھیں IMF کہہ رہا ہے کہ GDP گروتھ فار پاکستان 2021 دے آر ایکسپیکٹنگ اٹ ٹو بی 1.5%, جبکہ پاکستان گورنمنٹ کہہ رہی ہے 2.1%. اور ہم ڈیولپ اکانومیز کو دیکھیں تو وہ کہیں 5.5% پہ لائی کر رہی ہیں, اگر ہم چائنیز کو دیکھیں تو وہ کہیں 7% پہ لائی کر رہے ہیں. لیکن ہم چھوٹے ملکوں کو اگر دیکھیں, افریقہ وغیرہ, تو وہ بھی کہیں 3% پہ ہیں. تو ہم کیسے پاکستان کا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از 1.5 یا 2.1؟ حالانکہ پاکستانی اکانومی واز ون آف دا, وہ سب سے جلدی باؤنس بیک کرنے والی اکانومی بھی ہماری تھی. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں کووڈ میں الحمد للہ پاکستان واز این اوپن اکانومی, پاکستان واز اے رننگ بزنس, پاکستان ڈڈ ناٹ کلوز ڈاؤن انٹائرلی. انڈسٹری آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل میں جو ہم نے بینیفٹ لیا ہے تھینکس ٹو دا ٹیرفس دیٹ ہیو گون ڈاؤن, گیس کے, الیکٹریسٹی کے, لیکن اس کے علاوہ پاکستان ٹیکسٹائل واز آپریٹنگ ڈسپائٹ کہ باقی ملکوں کے اکانومیز بند تھی, فیکٹریز بند تھی, پاکستان از اسٹل اوپن. دیٹ گیو اس این ایڈڈ ایڈوانٹیج. لیکن اس کے اوپر جو فگرز ہیں کہ اس کے باٹم لائن جو ہے, جو چیز ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, نہ ان کو IMF کو اس چیز کا ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان از ناٹ ڈاکیومنٹڈ. اگر ہم ڈاکیومنٹیشن کے اوپر جائیں, وی ہیو اے رجسٹرڈ اکانومی, اس کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ ایون ناؤ وی مے بی ایٹ 4%. اور اگر ڈاکیومنٹڈ پراپر اکانومی ہو, جیسے 80% 90% فائلرز ہوں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی مے بی ایون 6% ان نیکسٹ 2 years, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم کہیں 3-4% پہ ہوں. تو میں اگری نہیں کرتا اس فگر سے. ہم انڈر اسٹیمیٹ کیے جا رہا ہے پاکستان کو, دا سائز آف دا اکانومی, دا اسکیل آف بزنس دیٹ وی ہیو ان دس کنٹری. اگین ڈیلیما ہے کہ ہم ایکسپورٹ صرف 22-23-24 بلین میں فال کرتے ہیں, جبکہ صرف ایگرو کی ایکسپورٹ 90 بلین کی ہونی چاہیے, جبکہ صرف IT کی ایکسپورٹ کم از کم 10 بلین کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے 136 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے IT کی, اور بنگلہ دیش بھی ٹارگیٹ کر رہا ہے کہ ہم تقریباً 4-5 بلین کو ٹچ کریں گے, اینڈ ہم صرف $900 ملین کی بات کرتے ہیں. سو دیر ملٹیپل ایریاز ویئر وی کین امپروو, اینڈ اگین اٹ ہیز ا لاٹ ٹو ڈو ود FBR. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنی پالیسیز امپروو کریں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہمارا بنا ہوا ہے ایک ٹیکس پیئر کے ساتھ اور نان فائلر کے ساتھ, وہ اس کو کلوز کریں تھرو چیمبر آف کامرس. میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر آف کامرس اکراس پاکستان ہیو دا سیم آبجیکٹیو ٹو میک پاکستان گریٹ. اینڈ ہم ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی ذمہ داری اپنی نبھائیں, ان کا فرض ہے ٹیکس دینا, گورنمنٹ کا حق ہے ٹیکس لینا, لیکن ٹیکس لینے کے جو طریقہ کار ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیکیٹڈ ہیں. ایک عام ٹریڈر ہمیں آ کے کہتا ہے کہ ہمیں ٹیکس کی اورینٹیشن نہیں ہے, ہمیں سیمینارز کروا کے دیں, ہم کر بھی رہے ہیں, ہم پلان کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم سیمینار کریں گے فار آل ٹریڈرز ان آر ریجن, جس میں ان کو بیسک اورینٹیشن دیں کہ ٹیکس فائلنگ کیسے کرتے ہیں, نیا VBOX سسٹم آیا اس کی اورینٹیشن دیں. لیکن یہ FBR کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور FBR کو آن بورڈ لے کے بھی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ میک دا پروسیس ایزیئر. اور میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ کی جائے کہ فکس ٹیکسیشن انٹروڈیوس کریں جو آپ کے نان فائلرز ہیں, خاص کر کے ٹریڈرز, تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں آ سکیں. ابھی ہم صرف 7-8% کے اوپر لوڈ ہم نے ڈالا ہوا ہے,
اور ہر سال انہیں کو اسکروٹنائز کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے انہیں کو اپنے نوٹسز بھیجنے ہیں, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ سسٹینیبل نہیں ہے. لانگ رن میں یہ لوگ ڈر کے شاید بھاگ جائیں یہاں سے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں کو کمپیل کریں گے وہ اپنے حصے کا شیئر ڈالیں. لیکن یہ باقی لوگوں کو کمپیل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ چیمبر کا کیا اس میں رول؟ فکس ٹیکسیشن. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چیمبر کو انوالو کر کے فکس ٹیکسیشن انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس میں ایک بندہ, آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ بندہ کس گھر میں رہ رہا ہے, گاڑی کے ڈرائیو کر رہا ہے, اس کی ایوریج اتنی انکم ہونی چاہیے. ڈونٹ گو فار دیٹ. جب آپ ایک بیس انٹروڈیوس کر لیں گے بیس آن ہز انکم, جو اس کی پچھلے سے ایک سال میں ہے یا ایک منتھ کی اس کی انکم ہے, بیس آن دیٹ ایک سرٹن ٹیکس آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ فکس ٹیکس آپ کا اتنا ہوگا. ایک ٹریڈر کی بات کروں, مین والیوم وہاں سے آ رہا ہے, انڈسٹریز کتنی ہیں آپ کے یہاں, ٹائکونس کتنے کے ہیں. دیٹس ناٹ دا میسز. میسز تو آپ کے وہ ہیں جو عام ٹریڈرز ہیں, ان کو ہم نے آن بورڈ لینا ہے, جو ٹیکس نہیں پے کرے, جو فائلرز نہیں ہیں. ان کے لگ سے 2,000 روپے ہم چارج کرتے ہیں ایک دکان سے, 5,000 چارج کریں, 10,000 چارج کریں, وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, وہ کنٹریبیوشن جا کے بلینز میں بنتی ہے. ابھی کچھ بھی نہیں آ رہا, کچھ آئے تو صحیح, وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں, بعد میں آپ اس کو انکریز کریں, آپ 7% پہ لے کے جائیں, 15% پہ لے کے جائیں. اسی پاکستان میں رائٹ ناؤ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ملا کے دیر از ٹو مچ ٹیکسیشن, مطلب ویل اوور 35-40%. اور آپ دیکھیں گے تو اس میں 70 ٹائپس آف ڈفرنٹ ٹیکسیشن ہوں گے. پی ٹی اے کا الگ ٹیکس ہے, سیلس ٹیکس ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, جی ایس ٹی. دیر از ملٹیپل فارمز آف ٹیکسیشن وچ از ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ آلسو انکنوینئنٹ فار ٹیکس پیئر. تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اتنے میں نے ملٹیپل فارمز فل کرنا ہے, سو آپ ان کو ڈرا دیں, ڈرا کے آپ نے ان کو بھگایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھرو چیمبر آف کامرس, کیونکہ ہم رجسٹرڈ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم سارے ٹریڈ باڈیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, سارے یونینز ہمارے ساتھ ہیں, ساری ایسوسیشن ہمارے ساتھ ہیں, ہمارا کام ہوگا. لیکن آپ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو ایڈریس کریں, ہماری جو کنسرنز ہیں ریگارڈنگ ٹیکس کو ایڈریس کریں. آئی پرومس یو کہ تھرو چیمبر آف کامرس اکراس پاکستان یہ جو 7-8% فائلرز ہیں ان کو ہم 40% پہ لے کے جا سکتے ہیں, اور اچھی خاصی ملٹی بلینس کی کنٹریبیوشن ہوگی پاکستان کے لیے. جس فنڈ کی ہمیں ضرورت ہے تھرو ورک آن انفراسٹرکچر ٹو ڈیولپ ہاسپٹل, ہیلتھ کیئر, جو بیسک ایشوز مسنگ ہیں, اسکولس مسنگ ہیں, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ مسنگ ہے, اسی فنڈ سے وہ بنیں گے. باقی ممالک میں یہ چیزیں بیسکس ہوتی ہیں جس کی بیس کے اوپر, بیک بون کے اوپر ملک چلتے ہیں. ہمارے پاس وہ نہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ فائلرز بنیں, لیکن اس کے لیے ہمیں ایف بی آر کی سپورٹ کی ضرورت ہے, اور پرائم منسٹر پاکستان کی ایگزیکٹو ڈیسیجن کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں الاؤ کریں کہ فکس ٹیکسیشن ہم چارج کریں لوگوں کو, لوگ ٹیکس دیں گے. آئی پرومس یو. سیف, یہ تو بڑی زبردست بات کی. ہی آفرنگ پاکستان کی اکانومی کی سب سے بڑا پرابلم ہے ایف بی آر کا, ٹیکس کلیکشن کا ایشو. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اس میں ایشو رہتا ہے, ہم اپنا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا پاتے, اپنی ریونیو جنریشن جو پاکستان کی گورنمنٹ نہیں بڑھا سکتی. سردار یاسر صاحب کہتے ہیں کہ آپ چیمبر کو آن بورڈ لیں, ہم آپ کو ایز آف ٹیکسیشن کے طریقے بتاتے ہیں, جو سجیشنز ہم نے دی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں. اور وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہوا ہے, دیٹس یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, ہر بندے کو پتہ ہے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ اگر ہم ٹیکس جمع کرانے جائیں گے تو ہم پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہاں پہ, یا وہ ایک ایون رشوت کا ایک بہت بڑا بیچ میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس کے اندر. سردار صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ چیمبر کو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ والا پارٹ چیمبر کو دے دیں, ہم الیکٹ ہو کر آئے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم ایز اے مڈل مین آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ کوڈ ورک فار دا اکانومی؟ فراز صاحب, بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور ڈائنامک جو ہے, وی آر مسنگ اٹ آؤٹ رائٹ ناؤ. دیکھیں پاکستان میں جو ایبسولوٹ یا ریلیٹیو لٹریسی ریٹس ہیں ان سے ہم واقف ہیں. یہاں پہ لٹریٹ کس کو تصور کیا جاتا ہے, ہو کین سائن یا ہو کین رائٹ ہز نیم, دیٹ از اٹ. اب ٹیکس فائلنگ جو پروسیس ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک جو ان لٹریٹ آدمی ہے ان ریلیٹیو ٹرمز, جس کو صرف سائن کرنا آتا ہے, اپنا نام پڑھنا آتا ہے, وہ تو وہ ڈاکیومنٹس دیکھ کے ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. یعنی جو the mechanism of filing tax or becoming a filer, that is very complicated in the first place. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری چیز آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی اس کا کسان ہے اور اس کا تاجر ہے. اب یہ جو کسان حضرات ہیں, جو تاجر حضرات ہیں, جو اسمال ٹریڈرز ہوتے ہیں جتنے بھی, جو اسمال فارمرز ہیں, جی دے آر ناٹ دیٹ لٹریٹ پیپل. ان کے پاس پی ایچ ڈیز ان ٹیکس فائلنگ نہیں ہے, ان کے پاس ایم فلز ان اکنامکس نہیں ہے, دے آر گریجویٹس آف بزنس. تو ان کے لیے اگر آپ ایز آف ایکسیس آف ٹیکس فائلنگ ایٹ دا فرسٹ پلیس نہیں کریٹ کرتے تو دے ول نیور فائل ٹیکس, بیکاز وہ پیپر ورک میں اتنے زیادہ انوالوڈ ہوں گے کہ ان کو اپنے کاروبار کا وقت ہی نہیں ملے گا. اور اگر ان کو ایک ٹیکس نوٹس بھی آ گیا, وہ پریشان ہو کے اپنی دکان کا شٹر نیچے کر دیں گے, جو کہ آن ٹائم آن ڈفرنٹ اوکیزن جب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے جی اسمال ٹریڈرز اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کے تھرو رجسٹریشن کرائیں, تو پریشان ہو کے دے گو آن اے نیشن وائڈ اسٹرائک. اب ناؤ دی ایشو از دیٹ دیر از اے ویری سیویئر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہیئر. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو کریکشن ہے, اٹ کین اونلی بی ڈن ود دا پیپل ان کمانڈ ہو آر ان دا بیٹل فیلڈ آف بزنس. اینڈ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی خطے کے, کسی بھی شہر کے, کسی بھی ضلع کے, کسی بھی تحصیل کے تاجران ہوتے ہیں. اب یہ جو تاجر برادری ہے ان کی لیڈرشپ ہی اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کریکٹ کر سکتی. نمبر 3, دیر نیڈس ٹو بی اے میسو ریفارم ان دی ایف بی آر ایز ویل. دیکھیں ہمارے جو فیڈرل بیورو آف ریونیو کا اسٹرکچر اوور ٹائم رہا ہے, وی ہیو سین کہ کافی اوقات وہاں پہ
टैक्स एक्सपर्ट्स या मैक्रो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स नहीं होते और सिंपल सिविल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनकी बेस लाइन जो एजुकेशन है या जो जिनकी बेस लाइन आप कह लें वर्किंग्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रही हैं पूरी दुनिया पूरे उनकी करियर में, तो एक तो हमें रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है इन द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू एज वेल कि आप एक्सपर्ट्स एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, आप टैक्स एक्सपर्ट्स और आप फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपर्ट्स को अगर वहाँ ला के बैठाएंगे तो दे विल ट्राई टू साइंक और रिलेट विद द बिजनेस कम्युनिटी इन अ मच बेटर एंड अ वेरी होलिस्टिक वे. सो देयरफॉर ये जो तीन मैंने आपको तरीके बताए इन्हीं के थ्रू रिफॉर्म आ सकता है. एक तो ये आ सकता है कि आप लिटरेसी रेट्स को मत इम्प्रूव करें, दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, रादर उस पेपर वर्क को रिड्यूस करें. नंबर टू, जो स्मॉल ट्रेडिंग एसोसिएशंस हैं उनके जो नेटवर्क्स हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल उनको फर्दर आप इनकॉर्पोरेट करें विद द चेंबर्स. नंबर थ्री, यू ब्रिंग इन अ रिफॉर्म इन द एफबीआर एज वेल. इसके थ्रू बिजनेस कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, लोकल इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज and people will be encouraged to come in the battlefield of business. Fair enough. rather So than you being agree with him discouraged. कि अगर वो एक उनकी बिरादरी में से जो चैम्बर के अंदर बैठे हुए Certainly they are उनको elected. लीड कराएं और उनको आप ट्रस्ट डेफिसिट जो है आपका वो खत्म हो जाएगा, वो ट्रस्ट भी करते हैं उनकी बात मान के. हो सकता है अगर चैम्बर का प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करता है ताजिर बिरादरी को जाके कि आप इस तरह टैक्स पे करें या इस तरह फॉर्म करें, मैं गारंटी हूँ आपका टैक्स का जो पैसा है वो करेक्ट जगह पे जाएगा, तो वो एक डिफरेंट चेंज होगा, वो सुनेंगे भी. देखिए इनको लाए भी तो वही है, डेफिनेटली दे विल हैव अ बेटर ट्रस्ट. और हम इसमें देखते भी हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि रिसेंटली जब पीएम इमरान खान साहब को इलेक्ट किया गया तो एक जो हमारी डिस्पोरा है पाकिस्तानी फॉरेन कंट्रीज में जो बैठा हुआ है उनकी जो रेमिटेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. और वो एक जीती जागती हमारे सामने एग्जांपल है कि जब आप एक अच्छी फिगर को लाके बिठा देते हैं तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ जाता है मुल्क के इंस्टीट्यूट्स पे या कौम के जो ख़जाने के जो रखवाले हैं उनके ऊपर बढ़ जाता है. नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे से वापस आके सरदार साहब से बात करेंगे कि अब आगे. नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और हम बात कर रहे हैं चैम्बर का रोल, इकॉनमी की स्ट्रेंथनिंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जॉब क्रिएशंस हैं और जॉब के साथ साथ बिज़नेस के लिए ईज़ और बेहतरी. यासिर भी आपने सब कुछ बताया हमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, और जो इनिशिएटिव्स हैं जॉब वाले, इंटर्नशिप वाले, वो आई मस्ट से कि वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं. इनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था हमारी चैम्बर की तरफ से सारे इनिशिएटिव्स को लेके. व्हाट इज़ द जो चैम्बर अब प्लान कर रहा है आगे फ्यूचर में, और हम अब चैम्बर को क्या देखेंगे? वुड वी सी मोर कॉन्सर्ट्स, मोर रोड शोज, मोर सेमिनार्स, मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यंगस्टर्स? आई थिंक मुझे शायद एक पूरा सेगमेंट चाहिए वहाँ पर जो एक्सप्लेन हाउ मच आई प्लान, और ये शायद 2 साल का काम है, 1 साल में हम करने की कोशिश करेंगे, टाइम कम है. इमीडिएटली तो हम ई कॉमर्स डिजिटाइज पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं जो 6-7 को इवेंट हो रहा है. उसके साथ हम एक कार्निवल भी करवा रहे हैं F9 पार्क में इंशाल्लाह फॉर द कम्युनिटी, जिसमें हम चाह रहे हैं कि फूड फेस्ट हो और एक्टिविटीज़ हों. वापस अगेन कम्युनिटी की तरफ हम काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं. एंड अगेन वी आर प्लानिंग ऑन डूइंग मेजर इवेंट्स जिसमें हम ट्रेड एक्सपो करवा रहे हैं अपने इंडस्ट्री का, जिसमें हम शायद डिफेंस का भी करवाएं और शायद प्राइवेट सेक्टर को मर्ज करके हम उस पर, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में सारे फॉरेन मिशंस आपके काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बाहर से भी लोगों को इन्वाइट करेंगे. पाकिस्तान कोविड के लिहाज से इज़ फार बेटर, तो हम चाहते हैं कि प्रमोट करें इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट्स को, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड एक्सपोर्ट्स हमारे नाम के बराबर हैं. आईटी के साथ हम सॉफ्टवेयर, हमारे पास 2000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट इट. तो हम कोशिश करें कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कंबाइन एक आईटी का एग्जीबिशन करवाएं. फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स का इनका एग्जीबिशन करवा लें, बिकॉज एग्जीबिशन इज वेयर वी ड्रॉ द फुटफॉल, वेयर वी ड्रॉ crowd, and also we publicize locally and internationally amongst other markets and other consumers worldwide. और फिर साथ हम एग्रीकल्चर का प्लान कर रहे हैं मेजर एग्जीबिशन फॉर अभी जो आपके आने वाले सीजन्स हैं उस हिसाब से हम मैंगोज़ का आ रहा है इमीडिएटली, वो हम प्लान कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली वी आर प्लानिंग फॉर लेदर इज़ वाला, एक बहुत मेजर है फार्मा, तो हम फार्मा का इंक्लूडिंग सर्जिकल इक्विपमेंट उनका एक प्लान करें, क्योंकि जितनी भी एम्बेसी से हम लिएजॉन करते हैं वो यही कहते हैं कि वी नीड टू कनेक्ट विद द फार्मा सेक्टर्स. तो हमने कहा एक मेजर हमारे पास क्योंकि 40 मेंबर्स यहाँ खुद रजिस्टर्ड इस्लामाबाद में, एंड वी हैव प्लेंटी मोर इन सियालकोट एंड फैसलाबाद, उनको भी ऑन बोर्ड लेके वी कैन गो फॉर मेजर फार्मा एग्जीबिशन, जिसमें हम ड्रैप के साथ एक कन्वेंशन भी करेंगे फॉर पॉलिसी इंप्रूवमेंट, क्योंकि पॉलिसीज़ के बहुत इशूज़ हैं इन लोगों के. और साथ साथ हम लॉबिंग भी कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, जो उन्होंने SRO लाया था 2019 का 237 विच लिमिट्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन एंड रीलेबलिंग ऑफ उर्दू, उस पर हम काम कर रहे हैं. लॉबिंग की जैसे मैंने कहा कि हम लॉबिंग कर रहे हैं विद गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस फिक्स टैक्सेशन, ताकि टैक्स नेट पे लोगों को लाएं. टूरिज्म के ऊपर बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं. अभी हम AJK के साथ जो हमने सेमिनार किया था
1.5 ملین ڈومیسٹک ٹورسٹ آپ کے پاس گیا تھا ایک جگہ میں, لیکن وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پاکستانیز کے لیے لے کے آئیں, پاکستانی بزنس کے لیے لے کے آئیں کہ یہ لوکیشنز ہیں, ان پہ آپ کو یہ فلانا انسینٹیو ہم دیں گے, ٹیکس ہالیڈے آپ کو دیں گے, ایکس نمبر آف ایئرز لیز دیں گے. آپ سعودیہ میں دیکھیں لاسٹ ویک انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے جو ٹاپ 5 ٹاپ 10 کمپنیز ہیں ورلڈ وائڈ, ان کو ہم 50 ایئر ٹیکس ہالیڈے دیں گے. دیز آر دا سورٹ آف انسینٹیوز وی نیڈ ان پاکستان. اور ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی بھی بات کریں تو وی آر ورکنگ ان شاء اللہ ود زلفی بخاری صاحب. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اپرچونیٹیز ڈفرنٹ نارتھ میں ڈفرنٹ ریجنس میں ان کے پاس موجود ہیں انویسٹمنٹ کی, وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم جو اپنے لوکل انویسٹرز ہیں ان کو سب سے پہلے فیسیلیٹ کریں, سب سے پہلا رائٹ ان کا ہم آفر کریں. ایم شیور کہ وی کین ڈو اٹ, لیکن اس میں اگین ریویژن آف پالیسیز ہر جگہ اٹ کوریلیٹس پالیسی ود انسینٹیوز. پالیسی میں ایشو یہ ہے کہ جب ہم ٹورزم پالیسی بات کرتے ہیں تو ٹورزم کے اوپر وہی ڈیوٹیز وہی ٹیکسز ہیں جو ایک کنونشنل ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اوپر ہیں یا ایک نارمل آفس ٹاور کے اوپر ہیں. کوئی ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگ آپ بنا کے 2 سال میں بیچ دیں گے, ہوٹل آپ بیچ نہیں سکتے. اس کا ROI از ویری ڈفرنٹ. تو آپ اس کو 10-12 سال میں بریک ایون کریں گے, لیکن جو کاسٹ آپ کو پڑ رہی ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان مسٹ سبسڈائز اینڈ سیگریگیٹ ٹورزم پروجیکٹس, آل ٹورزم پروجیکٹس. آپ دیکھیں جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں, میں اگر چیئر لفٹ لگاتا ہوں نارتھ میں یا KP میں, ہاؤ مچ ول دیٹ چیئر لفٹ کاسٹ بیکاز آف دا کاسٹ آف ڈیوٹیز از ویل. ویکلس کے اوپر ہم کام کریں, اگین آٹوموٹیو سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے, اس پہ ہم لابنگ کر رہے ہیں کہ جو کرنٹ ڈیوٹی اسٹرکچر اس کو کم کریں. 300% بائی اینی مینس بالکل وائبل نہیں. اور ہم کس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم لوکل تو لینڈ کروزر بنا نہیں ہے, لوکل رینج روور بنا نہیں ہے, لوکل لیکسس نہیں بنا رہے, لوکل پورش نہیں بنا رہے. سو اگر ہم امپورٹ ہی کر رہے ہیں تو امپورٹ اگر آپ نے والیوم کے اوپر کمانا ہے تو آپ ڈیوٹی اسٹرکچر کم کریں, تاکہ جو گاڑی پہلے 1000 کوانٹٹی آ رہی تھی وہ اب آپ کی شاید 200 آ رہی ہے. بیکاز تو اگر 1000 منگوائیں گے تو آپ کو ڈیوٹی کس کو ملے گی, ٹیکس کس کو ملے گا, گورنمنٹ کو ملے گا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وی نیڈ ٹو ورک آن اے بگر پلیٹ فارم, وی نیڈ ٹو ورک آن اے بگر اسکیل. اینڈ اگین جو چیمبر آف کامرس پاکستان ہے ان کو ریلیونٹ باڈیز کا حصہ بنائیں. اسلام آباد چیمبر کی ہم بات کریں تو وفاق میں بیٹھے ہیں, وی شوڈ بی آور پریزیڈنٹ ایز اے پریزیڈنٹ مائی سیلف, آئی شوڈ بی پارٹ آف دی FBR بورڈ آف گورننس, بورڈ آف ڈائریکٹرز, آئی شوڈ بی پارٹ آف دی CDA بورڈ آف ڈائریکٹرز, آئی شوڈ بی پارٹ آف اینی ریلیونٹ باڈی جو بزنس کے متعلق ہے, بیکاز آئی ایم دا اسٹیک ہولڈر, آئی ایم ریپرزینٹنگ آل دا اسٹیک ہولڈرز. سملرلی اگر ہم کراچی کی بات کریں تو دے شوڈ بی پارٹ آف KDA, لاہور کی بات کریں دے شوڈ بی پارٹ آف LDA, پنڈی کی بات کریں تو RDA کا ان کو حصہ لینا چاہیے, تاکہ لوکل جو گورننگ باڈیز ہیں دے شوڈ انڈرسٹینڈ بزنس کے جو پوائنٹ آف ویو بزنس کمیونٹی کو زیادہ بہتر طریقے سے بہتر چلا سکتے ہیں. اگلے دنوں میں آپ کا بجٹ ہے, بجٹ میں ہمیں آن بورڈ لیں, ہماری تجویز لیں. آپ بات بنانے کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں, بنانے سے پہلے ہمیں پوچھیں, وی کین گیو یو بیٹر گائیڈنس. اس کی فنڈامنٹل ریزن یہ ہے کہ بزنس مین انڈرسٹینڈز دا پلس آف دا اکانومی, اینڈ پلس آف دا اکانومی از وٹ ڈرائیوز دا کنٹری. اگر آپ کو فنڈنگ ان پلیس ہوگی, سکسیزفل اکانومی ہوگی, پیپل ول کم ٹو یو. ابھی ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگ آپ کے پاس آئیں گے, دنیا آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی, بیکاز آپ کے پاس پاور ہوگی, اکنامک اسٹرینتھ ہوگی, فائنینشیل اسٹرینتھ ہوگی. دیر از نتھنگ مور امپورٹنٹ دیٹ. 2 elements holding this country together. One is the establishment and the other is the business community. We must endorse them both. True, I agree with that. Anything, Saif, اتنا کچھ بتایا انہوں نے, upcoming آ رہا ہے, anything you want to add? I just want to add جی, دیکھیں جتنے بھی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ سسٹمز ایمرج کیے ہیں in the past 70-80 years, I'm talking about Western Europe in particular. وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ سسٹمز جن کی مثالیں آپ کلاسوں میں پڑھاتے ہوئے بھی دیتے ہیں, جن کی مثالیں آپ اپنے سول بیوروکریٹس کو ٹریننگ میں بھی دیتے ہیں, جن کی مثالیں آپ جلسے جلوسوں میں بھی دیتے ہیں. اگر اس لیول پہ آپ نے ریچ کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ ڈیموکریسی آلویز مینس گراس روٹ ڈیموکریسی. چاہے پولیسنگ کا نظام ہے, چاہے بزنس کا نظام ہے, چاہے لوکل ڈیولپمنٹ کا, لوکل گورننس کا نظام ہے, اس کمیونٹی کے جو لوکلس کی ریپرزنٹیشن ہے مسٹ بی not only as stakeholders but as the short takers in that process as well. اب چاہے اسلام آباد کے جو لیڈنگ بزنس مین ہیں ان کی ریپرزنٹیشن لوکل ریونیو کے ساتھ ہے, یا چاہے جو اسلام آباد کے آپ کہہ لیں سوشل سوسائٹی کے, سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن مسٹ بی ود اسلام آباد پولیس ایز ویل. سو اگر آپ نے ہولسٹک گورننس کا کانسیپٹ ان ٹرو ایسنس سوشل ویلفیئر اسٹیٹ سسٹمس کے حساب سے دینا ہے تو یو نیڈ social inclusion from the side of the public, because at the end of the day public ہی ہے جو ٹیکس دیتی ہے, اور پبلک کے پیسوں سے ہی معیشت کا پہیہ آگے بڑھتا ہے. تو آئی بلیو کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے جو نیریٹیوز اور پرسپیکٹیوز ہیں اباؤٹ پبلک گورننس, اباؤٹ ریونیو گورننس, اباؤٹ فسکل اینڈ مانیٹری گورننس, ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. اینڈ ناؤ اٹس دا رائٹ ٹائم, بیکاز ابھی ویو ہیڈ سرٹن ڈائنامک پالیسیز ایز ویل, جن کی وجہ سے مے بی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے دیٹ از وینٹ ٹو کریکشن اینڈ آل دیٹ, لیکن وی مسٹ ڈو فردر ان آرڈر ٹو برنگ آؤٹ اے ملٹیپلائر افیکٹ ود ان دی اکانومی ایز ویل. مطلب آپ صرف ریلائی نہیں کر سکتے آن دی ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹر اور بائی کربنگ آن دی امپورٹس دے بائی انکریزنگ دا ڈیوٹیز ایکسیٹرا, لیکن آپ کو جو لوکل اکنامک سرکل ہے اس کو بھی ریگولیشن میں لانے کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹ کین بی ڈیولپڈ ویری ایفیشینٹلی اگر آپ بزنس کمیونٹی کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلیں.
So I feel there's a lot of potential, and as far as I infer, as a positivist at the heart, I believe we have got a great potential if we have a direction set forward in terms of long-term planning. Short-term planning काम नहीं करेगी. आपको long-term planning से अगर मुल्क आगे लेके जाना है, तो you need to take the stakeholders on board alongside the relevant authorities of civil bureaucracy. This is what I believe. I agree with that. Yes, fair enough, and especially provided आपके पास अब जो चैम्बर में जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक इनोवेटिव और यंगस्टर्स हैं. वो हम बात करें डिफरेंट चैम्बर्स की, हमारे पास शो में पिंडी चैम्बर से आए थे उस्मान अशरफ साहिब, उनसे भी हम बात की, सरदार यासिर साहब आ जाएं, और हमें फील ये होता है कि शायद चैम्बर में जो एक वो गैप था वो फिल आउट हुआ है. अब अपॉर्चुनिटी भी है और हमारे पास वो शायद चैम्बर्स में लीडरशिप भी है बिज़नेस कम्युनिटी की, जो चाहती है कि चेंज किया जाए. वो जो एक सिस्टम बना हुआ था पाकिस्तान में ऑर्थोडॉक्स, उसको अब चेंज करके 2021 के हिसाब से चीज़ों को और एक जी I'd like to pitch in over here, एक रिक्वेस्ट होगी as part of a citizen of इस्लामाबाद, जो चैम्बर है उसको एक सिविल वॉलंटियर ऑफिस या एक इस तरह का एक इनिशिएटिव भी लेना चाहिए जहां यंग वॉलंटियर्स फ्रॉम द सिटी, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो आर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस या who have gone past graduation, वो जाके खुद को रजिस्टर करें and they see how the business is running out at the streets. So they get exposure, internship opportunities, maybe part-time work like the Western countries within Islamabad as well. ताकि future में उनकी जो outlook of business है वो expand. No, we've given internship to 5 students now. Oh, that's perfect. That's perfect. 5 students हमारे पास already हैं. 5 students. Good. तो ये तो मतलब वो जैसे मैं बात करें, जो देखिए एक यंगस्टर की तरफ से एक आइडिया आया, एंड सिंस देयर इज अ यंगस्टर सिटिंग ऑन द अदर साइड एज वेल, तो उन्होंने कहा ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गिव अस समथिंग डिफरेंट. सरदार यासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप हमारे पास शो में आए और आपने हमारे यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, इंटर्नशिप की भी, और जो आपकी सजेशंस हैं आई होप जो मुतल्लका इदारे हैं वो उसको सुनेंगे और उसके ऊपर डेफिनेटली काम भी होगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैफ, आपने भी टाइम निकाला, और आपकी चले एक ख्वाहिश जो आपने आखिर में एक्सप्रेस की वो तो हाथ के हाथ ही पूरी होगी. थैंक यू. नाज़रीन, आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान. मुझे इजाज़त दीजिएगा. फराज अली खान को अल्लाह हाफ़िज़.